کراچی کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی نامینیٹ کر دیا ہے. آج انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے. اس کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی 2-3 ہفتے سے. ہم اس شو کے پلیٹ فارم سے وہاب صاحب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں بینگ ون آف دا چلڈرن آف کراچی کہ جہاں وہ کراچی کے لیے کم از کم چاہے وہ جس بھی ڈھانچے کے تحت کر رہے ہیں, جتنا بھی لیگلی یا نان لیگلی کر رہے ہیں, کراچی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک اور طرح سے کراچی کے لیے خوشائند بات اس لیے کہ فائنلی پیپلز پارٹی کو کراچی کی کچھ فکر پڑی ہے کہ یہاں سے شاید کچھ جیتا جا سکتا ہے کچھ کر کے. وہ شاید اس لیے فکر پڑی ہے اس لیے کہ پچھلی دفعہ کراچی کی اتنی ڈیسپریٹ حالت تھی کہ عمران خان صاحب کے آئے بغیر 14 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دی تھیں. ان 14 سیٹوں کی کیا صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ڈلیوری کی کیا صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید مزید پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اور اس کا انٹرسٹ دکھائی دے رہا ہے. سب کچھ کو دیکھتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب کو ٹاسک کیا ہے کہ آپ ذرا اس شہر کو پیپلز پارٹی کا شہر بنائیں اور ڈلیوری کر کے بنائیں. اور ڈلیور کرنے کے لیے وہاب صاحب جو ہیں وہ امنگسٹ دا موسٹ اسکلڈ پیپل ان دا پیپلز پارٹی ہیں. تو یہاں تک تو ہو گئی ان کی تعریف. اب آتے ہیں ذرا اس میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ 140A ہمارے آئین کی ایک شک ہے, وہ کہتی ہے کہ ایک فعال لوکل گورنمنٹ آپ کی تمام صوبائی حکومتیں بنائیں گی. اب باقی سب صوبائی حکومتوں کو اس بات کا تکلف زیادہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی آئین کو بار بار پرزور طریقے سے کوٹ کرتی ہے کہ جب بھی وہ اس کی شکنی آئین شکنی دیکھتے ہیں, وہ جب بھی 18ویں ترمیم کے روح سے ہٹتے ہوئے وفاقی حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ 18ویں ترمیم کی یاد دہانی کراتے ہیں, آئین کی ان شکوں کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ جس کی وائلیشن حکومت کر رہی ہے. حکومت جب بنڈل آئلینڈ کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی صحیح ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں, یہ آئلینڈ جو ہے نا یہ ہمارے ہیں, صوبے کے. یہ پیپلز پارٹی ہی صحیح سمجھاتی ہے کہ جب آپ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تھرو پیسہ جو آنا ہے صوبوں کو, اس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پیکٹ کو, ایسے چارجز لگا کے کہ جو ڈویزبل پول کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں. یہ پیپلز پارٹی ہائی لائٹ کرتی ہے کہ اس پیسے میں سے آنے کے جو 100 ارب سے زیادہ روپے ہیں وہ سندھ کو ریلیز نہیں کیے گئے ہیں, یہ ایک جرم ہے. یہ پیپلز پارٹی آئینی طور پہ ہائی لائٹ کرتی ہے. لیکن وہی آئینی فرض جب ایک آزاد, خود مختار اور پراپرلی فنکشننگ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. کیونکہ اگر ابھی وہ الیکشن ہو گئے یا کبھی بھی وہ الیکشن ہو گئے تو جو میجر کھٹی ہے شہروں کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے یا تو اس طرح ریپرزینٹ نہیں ہوگی پیپلز پارٹی جس طرح ایک لوکل گورنمنٹ منسٹری کے تھرو اپنے آپ کو کر لیتی ہے ریپرزینٹ, یا پھر کم از کم اپنی طاقت میں کمی دیکھے گی. اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے لیجیٹیمیسی کا. مرتضی وہاب کو کیونکہ ہم پرسنلی بھی جانتے ہیں, بہت قابل ہیں, ایز اے لائر بھی ان کو جانتے ہیں, ویسے بھی جانتے ہیں, اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از دا بیسٹ چوائس. لیکن کیونکہ وہ اب پیپلز پارٹی کی چوائس ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی حکومت ہے, تو ایڈوانٹیجز جہاں وہ لے کے آتے ہیں تو وہاں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ہسٹری کراچی کی سیاسی رہی ہے جس پہ وہ ہمیشہ جو ہے پالیٹکس رورل سندھ سے مختلف رہی ہے کراچی کی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مخالف ہی رہی ہے. ادر دین 70s کے کچھ پیچز میں پیپلز پارٹی کو یقیناً سیٹیں یہاں ملتی تھیں, لیکن اٹ وازنٹ لائک اٹ واز ایور اے پی 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 سٹی. ان فیکٹ جو نیریٹو ہے اسپیشلی این کیو ایم کے بعد وہ بہت کانٹریئر تھا. تو اب اس چیز کو سر کر پائیں گے, یہ لیجیٹیمیسی کا جو سوال ہے کہ کیا مرتضی وہاب جو ہے واقعی ایک لیجیٹیمیٹ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے جبکہ الیکشن ہو کے میئر نہیں ہیں, جبکہ وہ صرف اپوائنٹڈ ہیں, سلیکٹڈ ہیں, وہ الیکٹڈ نہیں ہیں, اور قابل ضرور ہیں, صوبائی حکومت کی سپورٹ ضرور ہے, لیکن اس صوبائی حکومت کی سپورٹ ہے جس کو کہ کراچیائٹس ایک طرح سے دیکھتے آئے ہیں. تو یہ آئی تھنک لیجیٹیمیسی کا سوال ہوگا ان پہ, کمپٹنس کا نہیں.